امیگریشن لا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ امیگریشن لا سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں جو امیگریشن لا ہے بیسیکلی وہ جو بھی لوگ نئے باشندے کسی ملک میں آتے ہیں مائگریٹ کر کے، تو ان کو جو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے ویزاز کو، ان کے انٹری کو کنٹرول کرنے کے جو لا بنایا جاتا ہے اس کو امیگریشن لا کہا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ یہاں سے اگر آپ سعودیہ جانا چاہتے ہیں تو وہاں کی جو مائگریشن یا امیگریشن کو کنٹرول کرنے والی کمیٹی ہے یا جو وزارت ہے وہ اس کو دیکھے گی. نارملی وزارت داخلہ ہے اس کو دیکھتی ہے، تو جیسے پاکستان ہے ادھر بھی وزارت داخلہ اس کو دیکھتی ہے. صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ امیگریشن کچھ ممالک ہے جیسے برطانیہ سے امیگریشن کا منسٹر ہی علیحدہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کو داخلہ سے بھی علیحدہ کر کے ایک اسپیشل جو ہے امیگریشن منسٹر جو ہے اس کو علیحدہ سے ڈپیوٹ کیا جا سکتا ہے. صحیح. ہوم سیکرٹری جو ہے وہ اوور آل دیکھتا ہے اس کو سارا. تو اس میں مختلف منسٹرز، اور میں برطانیہ کی بات کروں، اور ہوم سیکرٹری اوور آل اس کا انچارج ہوتا ہے جو لاز بناتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر ویزاز کو، پالیسیز کو، اور ملک میں کتنے لوگوں کی ضرورت ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. آپ تقریباً 18 سال سے یو کے میں مقیم ہیں اور پچھلے 15 سال سے آپ یو کے میں پریکٹیسنگ لائر ہیں. میں کچھ آپ کو ڈیٹا بتاتا ہوں، آپ دیکھیے گا اور مجھے یہ بتائیے گا جو پاکستان سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ان میں سے یو کے کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ یو کے ایک سمجھا جاتا ہے کہ اسٹڈی ہب سمجھا جاتا ہے. پاکستانی اسٹوڈنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ یو کے جا کے اسٹڈی کریں. اب یہ دیکھیے گا کہ ملک کی جو کریم ہے ان میں سے کتنے لوگ باہر گئے ہیں. 800 سے زائد ڈاکٹرز ہیں جو کہ ملک چھوڑ چکے ہیں، پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں. 1500 سے زائد انجینئرز ہیں، 500 سے زائد نرسز ہیں، 3000 سے زائد ٹیکنیشنز ہیں جن میں یہ ویلڈر ہو گئے، یہ ٹیکنیشنز، الیکٹریشنز وغیرہ، اور دوسرے 1000 سے زائد ویلڈرز ہیں. مزدور ہیں جو بلڈنگز بناتے ہیں ہماری، وہ 2000 سے زائد ہیں. ڈرائیورز ہیں جو کہ بیشتر سعودی عرب گئے ہیں، یو کے نہیں گئے، لیکن ڈرائیورز ہیں جو کہ 38,000 سے زائد ان کی تعداد ہے جنہوں نے ملک چھوڑا. پھر المیہ ہے کہ 500 سے زائد ہمارے ٹیچرز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. الیکٹریشنز ہیں. اور یو کے کا جو ڈیٹا ہے وہ میرے پاس جو ڈیٹا ہے وہ 2000 سے زائد لوگ پچھلے سال یو کے، اس سال پہلے 3 مہینے میں 2000 سے زائد لوگ یو کے جا چکے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ جو لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہماری حکومت ایسا کیا کر سکتی ہے کہ ان کو ریٹین کرے؟ یہ ملک کی اشرافیہ ہے، کریم ہے جو ملک چھوڑ کے جا رہی ہے. بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. پہلی تو بات ہے کہ یو کے کا جو ڈیٹا ہے اس میں پچھلے سال 10,500 پاکستانیوں نے اسائلم کلیم کیا. 10,500 پاکستانیوں نے. پاکستان پہلے نمبر پہ ہے پوری دنیا میں سے جس نے یو کے میں جا کے اسائلم کلیم کیا. پہلے نمبر پہ پاکستان ہے. اسائلم کلیم کیا؟ جی اسائلم ورک کلیم، ویزا نہیں یا کوئی چیز نہیں، اسائلم کلیم کیا. پہلے ورک ویزے پہ آئے، اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے، وزٹ ویزے پہ آئے، غرض کے کسی بھی ویزے پہ آئے، انلیگل انٹری کی اور انہوں نے آ کے اسائلم کلیم کیا. آپ یقین کریں کہ لوگ فرانس پہنچتے ہیں کسی نہ کسی طرح، وہاں سے چھوٹی بوٹس پہ، کشتیوں پہ جو الٹ جاتی ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے وہ برطانیہ پہنچتے ہیں اور جا کے اسائلم کلیم کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کی ایک خواہش ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ برطانیہ پہنچیں کیونکہ وہاں پہ ہیومن رائٹس ہیں، وہاں پہ آپ کو کھانے کو ملتا ہے، وہاں پہ آپ کو گھر دیا جاتا ہے، وہاں پہ آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں، پہننے کو کپڑے دیے جاتے ہیں، اور آپ کو پراپرلی جو ہے نا سپورٹ کیا جاتا ہے. اور بعد میں اگر آپ کو اسائلم گرانٹ ہو جائے پھر آپ اپنے فیملی ممبرس کو بھی بلا سکتے ہیں، اور اپنے آپ کے جو ایڈلٹ ڈپینڈنٹس ہیں ان کو بھی بلا سکتے ہیں. تو ہر بندے کو جب اس طرح کی فیسلٹیز نظر آ رہی ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں. باقی رہ کی بات، ایک سب سے جو بھیانک بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ پاکستانی سب سے بڑی تعداد میں جنہوں نے اسائلم کلیم کیا انہوں نے گیز کا اور لیسبین کا اسائلم کلیم کیا. یہ سب سے بڑی مطلب بری بات ہے جو میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کی، کہ جو کیونکہ آسان ہے، اس سے بتانے کی ضرورت ہوتی ہے اور چند تصاویر اور کچھ حرکتیں کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں خطرہ ہے، اور اس بنا پہ جو ہے اس کو اسائلم. پولیٹیکلی بھی اتنا لوگوں نے نہیں کیا، حالانکہ پولیٹیکلی یہاں پہ پرابلمس ہیں پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے پولیٹیکل اسائلم کرنے کے بجائے کوئک روٹ اپنایا کہ اس میں بہت زیادہ چیزیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اسائلم ہو جائے گا. اس کے اوپر اب آف کورس برطانوی گورنمنٹ نے نئی پالیسی گائیڈنس ایشو کی ہے اسپیشلی اور سیکشل اورینٹیشن کے اوپر کہ اس طرح کے کیسز کو کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ جو وائٹ پیپر ایک امیگریشن لا ہے، یہ وائٹ پیپر امیگریشن لا کیا ہے اور اس کا پاکستانیوں کے اوپر جو اسائلم اپلائی کر رہے ہیں یا اسٹڈی ویزا کر رہے ہیں یا ابھی جو پاکستانی ویزا ہولڈرز ہیں اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا ان کا؟ دیکھیں یہ جو وائٹ پیپر ہے بیسیکلی برطانیہ میں اس وقت لہر چل رہی ہے کہ امیگریشن کو کم سے کم کیا جائے، جو باہر سے لوگ آنے والے ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے. تو اس کو روکنے کے لیے جو برطانوی گورنمنٹ ہے انہوں نے وائٹ پیپر ایشو کرنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا ہم ایسی پالیسیز بنائیں گے جس میں صرف ریکوائرڈ لوگ ہوں گے انہیں کو بلایا جائے اور
کٹ ڈاؤن کیا جائے اسٹوڈنٹس کے اوپر, اسپیشلی پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا کے اسٹوڈنٹس کے اوپر. پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا, یعنی سری ساؤتھ لنکا, ایشیا. یس, کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے ان کی. ان کو جینون اسٹوڈنٹس کو بلایا جائے, کیونکہ ہوتا کیا کہ لوگ آتے ہیں پہلے سیمسٹر کی فیس پے کرتے ہیں, ہر چیز جینون ہوتی ہے, لیکن بعد میں وہ اگلے سیمسٹر کی نہ فیس پے کرتے ہیں نہ یونیورسٹی جاتے ہیں اور اسائلم کلیم کر لیتے ہیں یا کسی اور ملک بھاگ جاتے ہیں یا مطلب انلیگل ہو جاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یونیورسٹیز بھی بڑی پریشان ہیں کیونکہ وہ فنڈ ایلوکیٹ کرتے ہیں, ٹیچرز ایلوکیٹ کرتے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ نہیں اویلیبل ہوتے, اسٹوڈنٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ اس کے اوپر ریسرچ کریں گے اور اسپیشلی خاص قسم کا جو ہے نا وہ ڈیٹا استعمال کرتے ہوئے صرف ان اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کریں گے جو ان کو لگے گا کہ واقعی لیجٹیمیٹ اسٹوڈنٹ ہیں. اور پھر بھی آف کورس اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ اس میں کتنے اسٹڈی پہ جائیں گے اور کتنے نہیں جائیں گے, لیکن بہرحال وہ اب اوور آل چیک کریں گے ان کے کیا میجرز ہوں گے. یہ ابھی تک برطانوی ہوم سیکٹری نے بتایا نہیں ہے, لیکن ہوپ فلی اس پہ کریک ڈاؤن کریں گے, اس کو سخت کریں گے. باقی ورک پرمٹ انہوں نے پہلے ہی بہت سختی کر دی ہے اس وقت. اور ورک پرمٹ پہ میں آنا چاہ رہا تھا. جی, ورک پرمٹ سے پہلے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اپلائی کرتے ہیں ان میں سے بیشتر تو ان کو جو ہے وہ ویزا نہیں ملتا, بہت سارے لوگ نہیں جا پاتے. تو کتنی تعداد ہے جو اب تک یو کے سیٹل ہو چکی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی, جو لاسٹ ایئر کا ڈیٹا ہے جو ہوم آفس نے بتایا 2 ملین لوگوں کو اس سال اور اگلے سال کے درمیان نیشنلٹی ملنی ہے. 2 ملین 20 لاکھ لوگوں کو. تو یہ اس لیے وہ بہت پریشانی, اسی وجہ سے وائٹ پیپر ایشو کیا ہے. پاکستانی ایک محدود اندازے کے مطابق تقریباً 2 ملین کے قریب ہے وہاں پہ, 20 لاکھ 18 سے 20 لاکھ پاکستانی وہاں پہ ہے. آپ دیکھیں کہ 10,000 جب 10,500 لوگ اسائلم کلیم کریں گے تو کتنی بڑی تعداد میں جینون لوگ ویزا لے کے پہنچے ہوں گے. تو یہ آپ دیکھیں کہ 80,000 سے لاکھ کے قریب خالی پاکستانی جو ویزا لیتے ہیں اور انڈین بھی اتنی تعداد میں ہے. تو ان کے لیے بہت بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے اس وقت برطانوی گورنمنٹ کے لیے. سرکاری افسران جو ہیں گو کہ اس بجٹ کے اندر ان کی سیلریز میں انکریز کر دی گئی ہے اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے مہنگائی کم کی ہے, پاکستان کے اندر مہنگائی کم ہوئی ہے. بکس میں ڈیٹا یہ ہے کہ 5% مہنگائی کم ہوئی ہے, اور اس کے بعد بھی انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیٹا دکھایا جا رہا ہے ہاتھی کے دانت ہیں, وہ کھانے کے اور ہیں دکھانے کے اور ہیں. سرکاری افسران جو پاکستان کے گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ بھی باہر کے ملکوں میں یو کے خاص طور پہ اپلائی کر رہے ہیں, تو ان کو کوئی اکوموڈیشن ملتی ہے, ان کو کوئی اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے یو کے گورنمنٹ کی طرف سے؟ نہیں, گورنمنٹ کچھ اکوموڈیٹ نہیں کرتی. جو امیگریشن لاز ہے اس کے مطابق اگر آپ پورا اترتے ہیں تو آپ ضرور سیٹل ہو سکتے ہیں. اور غالباً کچھ عرصے کی بات ہے کہ قومی اسمبلی میں جب کویشچن کیا گیا تھا 21,000 جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں ان کے پاس آلریڈی نیشنلٹیز ہیں آل اوور دا ورلڈ, مختلف ممالک کی. تو یہ تو بیسیکلی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ریٹائرمنٹ کا. انہوں نے کام تو کوئی کرنا نہیں تھا. فارن مشنز کی کارکردگی دیکھ لیں, میں نہیں کہتا ہمارے ہمسایہ ممالک انڈیا کی طرف دیکھیں, بنگلہ دیش کی طرف دیکھ لیں, کسی اور ملک کی طرف دیکھ لیں, ان کی جو سفارت کاری ہے وہ بہت آگے چلی ہے. اسی وجہ سے ان ملکوں میں زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ ٹریڈ منسٹرز بنتے ہیں یا جو ٹریڈ کے لوگ جاتے ہیں فارن آفس میں, ٹریڈ اتاشیز ہوتے ہیں, ان کی کارکردگی جو ہے وہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے. سارے بندے ایک برابر نہیں ہیں, لیکن موسٹلی اگر آپ دیکھیں اوور آل ڈیٹا چیک کریں تو جن ممالک میں یہ تعینات ہیں ادھر سے کتنا کو بزنس ہمیں آ رہا ہے. دیکھیں جو ایجنٹ پاکستان میں ایجنٹ مافیا نے اس وقت تباہی مچائی ہوئی ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں تو ایجنٹ پیسے لے کے بھاگ گیا, ایجنٹ نے فراڈ کر لیا, ایجنٹ نے کسی کی بیوی کسی کے ساتھ بھیج دی, کسی کا بندہ کسی کا بھیج دیا. مطلب یہ بہت کامن ہے. اسٹوڈنٹ ویزا لگ گیا تو اگر ریسرچ کا ویزا لگ گیا, پہلے اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر انہوں نے بہت سارے بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرا کے باہر بھیجا ہے, صرف اس وجہ سے کہ ایک بندہ آئلٹس نہیں کر سکتا تھا, ایک بندہ آئلٹس کر سکتا تھا, ایک بندہ فیس نہیں دے سکتا تھا, ایک بندہ فیس دے سکتا تھا. تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. اپنے چند پیسوں کے لیے انہوں نے ملک کا نام بھی خراب کیا ہے, اوور آل لوگوں کی زندگیاں بھی برباد کی ہیں. کیونکہ جب ایک دونوں میاں بیوی ہی نہیں ہے اور چلے گئے اور وہاں پہ جا کے ان کی لڑائی ہونی ہے اور تو کچھ ہونا نہیں ہے, تو وہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا. تو یہی ہوا ہے, وہاں پہ جا کے پھٹے ہوئے ہیں, لوگوں نے ڈائیورسز اپلائی کیے ہیں, لوگوں نے بتایا کہ جی میرے ساتھ فراڈ ہو گیا, فیس پے نہیں کی, بندے نے یہ کیا. مطلب یہ مسائل ہیں اور ان کو ڈیل کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. جو یہاں پہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان کو خود سے اگر اتنا ہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ملک میں یہ سچویشن ہے تو کیوں نہ اس کو آپ ریگولائز کر دیں, آپ ایک پراپر کوئی سسٹم نکال دیں, کوئی پراپر ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیں جو ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. آپ دیکھیں دنیا بھر میں آپ اپنی ایمبیسی سے پوچھیں کہ دنیا بھر میں اپرچونیٹیز کتنی ہیں, اور اس حساب سے اپنی لیبر کو ٹرین کریں, اس حساب سے اپنے ڈاکٹرز کو ٹرین کریں, آپ اس حساب سے دیکھیں. اگر سمجھ لیا آپ نے کہ ملک سے آپ نے ان کو نکال
निकालना ही है, इन्होंने छोड़ के जाना ही जाना है, तो क्यों ना अच्छे तरीके से जाए और ज़र मुबादला भी आपके मुल्क में है, को आप एग्रीमेंट साइन करें कि जी जितने पैसे हैं ये थ्रू लीगल चैनल भेजेंगे। अभी जो लोग जा रहे हैं, इनको जो गवर्नमेंट है उसको लग रहा है कि शायद ये पैसे भेजते रहेंगे और चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। जो लोग जा रहे हैं, वो जो जा रहे हैं कुछ अरसे के बाद बिल्कुल नहीं भेजेंगे, वो अपनी जायदादें बेच के जा रहे हैं, वो अपना सिस्टम सारा ख़त्म करके जा रहे हैं। तो जब बंदा जाके बाद हो जाता है किसी दूसरे मुल्क में, हमारी तरह के बेवकूफ़ चंद लोग होते हैं जो वापस अपने मुल्क में आना चाहते हैं, मुहिब्बे वतन है आप लोग, तो मतलब वो चंद होते हैं जो वापस आना चाहते हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स बाहर ही रखते हैं, फिर वो अब दुबई में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो कतर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गर्ज के कहीं पे भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में आप अगर अपनी प्रॉपर्टी मार्केट को तो उठा के देख लें तो ओवरसीज इससे पहले आपकी सारी प्रॉपर्टी खरीदता था। आप किसी भी बड़ी से बड़ी आप डीएचए देख लें, आप बैरियर टाउन देख लें, आप कुछ भी देख लें, आप कोई भी बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स थे, इस वक्त वो 1% पे ऊपर आए हैं कि जी 1% पे कर दें और अपना जो है ना विला ले लें, घर ले लें, 100 किस्तें पे करें और आप ले लें। भाई क्यों? इसकी वजह यही है सीधी सीधी कि यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, प्रॉपर्टी मार्केट का बुरा हाल है, ओवरसीज प्रॉपर्टी बाय नहीं कर रहे। उसकी कुछ वजूहात ऑब्वियसली पॉलिटिकल भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी सेफ्टी के मसाइल है। और आप प्लॉट ले लेते हैं, प्लॉट लेने जाते हैं, आपको 10 साल प्लॉट ही नहीं मिलता, फिर बाद में पता चलता है आपकी फाइल तो कहीं और शिफ्ट हो गई थी, फिर पता चलता है उसके ऊपर किसी और ने कब्जा करके घर बना लिया हुआ है। तो आप क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? आपको जो प्रोटेक्शन ही नहीं है।